الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. دوستو، اللہ کا ذکر ایک بڑا انعام ہے. اللہ پاک نے جو بندے پر فرمایا ہے وہ بڑا انعام الہی ہے. یہ ذکر اللہ پاک نے سکھایا لوگوں کو، اور ذکر ہر وہ کام جو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والا ہو وہ ذکر شمار ہوتا ہے. اور ذکر کی بھی مختلف انواع و اقسام ہیں. اگر چوہے شاہ الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے معارف میں لکھا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یا تصور کرنا یہ بھی ذکر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے اور اس دوران وہ سوچ رہا ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے مجھے نکلنے کی قوت عطا فرمائی، مجھے منہ عطا کیا، مجھے دانت عطا کیے، مجھے چبانے کی قوت عطا کی، اور یہ کھانے کے دوران یہ جو اگر سوچ رہا ہے تو وہ کھانا سارے کا سارا ذکر میں شمار ہوتا ہے. اصل میں یہ ذکر اللہ کی طرف توجہ، یاد کرنا بنیادی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. زبان کے ساتھ بھی یاد ہوتی ہے، دل کے ساتھ بھی یاد ہوتی ہے. اصل یاد جو ہے وہ دل کی ہے. زبان کی یاد اس کے لیے مثال ہے، اس کے لیے ذریعہ ہے، اور اس کے پر دلالت کرنے والا ہے کہ اس کا دل بھی ذاکر ہے. اس لیے یہ زبان کا ذکر اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. بلکہ قرآن و حدیث میں جو اذکار وارد ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر لسانی اذکار یعنی زبان کے ساتھ جو ذکر کیے جاتے ہیں ان کی زیادہ تر فضیلت وارد ہوئی ہے. قلبی ذکر تو سلسلے والے لوگ جو طریقت میں لوگ آتے ہیں ان کو ہر طریقے میں ذکر قلبی کا طریقہ کوئی نہ کوئی موجود ہے. تو وہ قلب کے ساتھ ذکر وہ زیادہ گہرا زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن جو فضائل آئے ہیں، جو درجات آئے ہیں، وہ ذکر لسانی کی ہے، یعنی زبان کے ساتھ ذکر کرنا. تو زبان کے ساتھ آدمی ذکر کرتا رہے تو پھر اللہ اس پر انعام کرتا ہے، رفتہ رفتہ اس کا دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے. ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ حضور آپ نے مجھے دو قسم کے ذکر سکھائے ہیں، زبانی ذکر بھی ہے اور قلبی ذکر بھی ہے. تو زبانی ذکر تو میں کر لیتا ہوں، لیکن قلبی ذکر جو ہے وہ ابھی تک میرا جاری نہیں ہوا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ قلب بھی انسان کا ایک عضو ہے اور زبان بھی انسان کا ایک عضو ہے. تو اللہ پاک نے یہ سعادت حاصل فرمائی اور یہ توفیق عطا فرمائی کہ تیرا ایک عضو یعنی زبان ذکر کرنے لگ گئی ہے تو اس کو جاری رکھ. اللہ کرے گا کہ تیرا دل بھی ذکر کرنے لگ جائے گا. اس لیے یہ لسانی ذکر بھی اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور لسانی اذکار بے شمار ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سارے ذکروں سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کی کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی خاص چیز عطا فرما جس کے پڑھنے سے تو خاص طور پر مہربان ہو مجھ پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو. حضرت موسیٰ نے کہا کہ باری تعالیٰ یہ تو سارے کرتے ہیں، میں تو وہ خاص چیز چاہتا تھا، خاص کلمہ چاہتا تھا، خاص ورد چاہتا تھا جو خاص طور پر مجھے ادا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں موسیٰ نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ مساوی کوئی شے نہیں ہے. یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ملا کر کسی ترازو کے ایک پرے میں رکھی جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پرا جھک جائے گا. یہی وصیت نوح علیہ السلام نے بھی
یہ اپنے نازل کی ہے کہ ایک تو اللہ کے ساتھ شریکی سے کوئی کرنا ہے اور دوسرا جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو وہ اس کو اللہ پاک روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اللہ پاک اس کو ایمان پر موت نصیب فرمائے گا، اور اس کا جب حشر ہوگا تو وہ اس کا چہرہ اس طرح سے چمک رہا ہوگا جس طرح 14ویں کی رات کو چاند سے چمک رہا ہوگا۔ تو یہ بہت مختصر تعداد ہے، 100 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے دن میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں فرمایا ہے تو دن میں تو کوئی وقت میں مقرر کیا جا سکتا ہے، نماز کے بعد بھی تعداد مقرر کی جا سکتی ہے، مثلا ہر نماز کے بعد 20 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے تو بس وہ 100 تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ آسان سا کام ہے۔ تو دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مزید ارشاد یہ بھی فرمایا کہ اس کی تکالیف آسان ہوں گی، اس کا حشر جو ہے صالحین کے ساتھ ہوگا، اور اس کو اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرمائے گا جو آدمی روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے۔ تو اس کو دوستوں معقول بنا لیں، اس کا کوئی وقت نہیں لگتا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ویسے واضح ہو کہ یہ کلمہ جو ہے صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ محمد رسول اللہ اس کلمے میں یہ جو اوراد اور وظائف آئے ہیں یا جو نبی اس بات کا ذکر ہے اس میں محمد رسول اللہ شامل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تو سب کے لیے ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، حضرت نوح بھی اپنی اولاد کو وصیت کر رہے ہیں، تو رسول تو ان کے آپ نے کہا تھے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کی فضیلتیں جتنی بھی آئی ہیں وہ صرف لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے جب یہ ختم پڑھے جاتے ہیں کلمہ طیبہ کا تو یہ صرف لا الہ الا اللہ ہی پڑھا جاتا ہے، پورا کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ بھی جو وقتاً محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے کیونکہ آپ رسول اللہ کی امت ہی ہیں، لیکن بہرحال یہ اس لا الہ الا اللہ کی جو اصل کلمہ ہے وہ صرف نفی اس بات ہے، یعنی لا الہ کی ہر الہ کی نفی کرنی ہے سوائے اللہ کے، اور صرف ایک اللہ کا اس بات کرنا ہے۔ یہ شاید ہے یہ بہت کمال درجے کی ہے، بشرطے کہ دل بھی اس کے ساتھ آدمی کا موافق ہو، اور یہ زندگی بھر ہی مفید ہوتا ہے، مرتے وقت بھی مفید ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بہت لا الہ الا اللہ، جو آدمی تم میں سے مرنے کے قریب ہو اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھا کرو تاکہ تم سے سن کر وہ بھی پڑھنے لگ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق حاضر ہوئے ایک دفعہ خدمت اقدس میں، عرض کی یا رسول اللہ، ہم کو غمگین سے تھے، حضرت صدیق غمگین سے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ مالی یا راہ کا قریب کیا بات ہے مجھے تو غمزدہ سے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی ایک جگہ سے آ رہا ہوں، میرے چچے کا بیٹا ہے وہ فوت ہو رہا تھا، اس کی سانس نکل رہی تھی، تو میں وہاں تھا، اس کو مرتے ہوئے یاد کرا رہا ہوں اس لیے غمگین۔ فرمایا تم نے اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھنا تھا، اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو میں نے کی ہے، میں اس کے ساتھ اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا۔ فرمایا کہ پھر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رحمت العالمین، حضرت پیر جی۔ ویسے جو بھی آپ نے یہ اصول میں یاد پڑھا ہے، من قال لا الہ الا اللہ، من قال آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس آدمی کی آخری کلام یہ ہو جائے لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر جاری ہو جائے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم کو سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اور جس کا نہیں ہوتا ہے
اس کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث شریف بھی ہے، واقعہ ہے، بہت وسیع نے نقل کی ہے کہ ایک آدمی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، جو بعض لوگ تھے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، لیکن اس کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ فلاں شخص زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں آ رہا ہے، تلقین ہم کرتے ہیں لیکن دل بھی لا الہ الا اللہ اس کی زبان پر نہیں آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لائے، پوچھا اس سے کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی چیز میرے حالت میں اٹکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، لوگوں سے تقریر میں تھا، لوگوں سے تحقیق کی کہ کیا بات ہے۔ انہوں نے سب نے کہا کہ یہ بڑا نیک اور صالح آدمی تھا اور بڑا متقی پرہیزگار تھا، بڑا نمازی تھا، عبادت گزار تھا۔ حضور نے فرمایا کوئی وجہ ہوگی۔ مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ والدہ اس سے ناراض رہتی ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ حقیقی طبیب ہے، بدنی بیماریوں کے نہیں بلکہ روحانی بیماریوں کے طبیب ہے، اس لیے آپ فوراً سمجھ گیا کہ وہ یہ مسئلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خاتون کو کہا کہ تو اس کو معاف کر دے۔ کیا اس نے کہا جی میں معاف تو کر دوں مگر میرا دل اس سے رنجیت ہے، یہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں تھا، اس لیے میں دل سے میں کہنے آپ کے چہرے پر معاف تو کر دیں گی لیکن وہ دلی رضا جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ میرا دل راضی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب بھی تھے اور روحانی معالج بھی تھے، ایسے ایسے علاج تجویز کرتے تھے اور ایسی کوئی نفسیات کا علم تھا کہ اس ان علاجوں پر حیرت ہو گئی آدمی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذہن میں ماں کی معاملہ تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو اس نے کہا کہ میں اسے دل سے راضی نہیں ہو سکتی ہوگی کہ یہ میرے ساتھ ایسا نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بلال کو کہا کہ بلال جاؤ اور لکڑیاں جمع کر کے لاؤ کہ میں اس کو جلا دوں، پیچھے نہیں چلے گا، ابھی جل جائے۔ حضرت ابراہیم تو حضرت بلال تو حاضر تھے، ان کو معلوم نہیں تھی کہ کس وجہ سے حکم دیا ہے، جو ہی حضور نے حکم دیا وہ اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ اب جب ماں نے دیکھا کہ لکڑیاں لا کے آگ جلائی جائیں گی اور پہلے بیٹے کو زندہ اس میں جلایا جائے گا تو اس کی مامتا بے قرار ہو گئی، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ آگ میرا جلائے، میں نے اس کو دیکھ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت لوگوں کے ساتھ اس کی عجیب عجیب انواع و اقسام ہے، اور اس میں عجیب عجیب آپ کے نفسیات کی ادراک کی ہے انگیز معاملات ہیں۔ اللہ پاک نے بہت بڑا علم عطا کیا تھا آپ کو، بہت بڑی سمجھ عطا کی تھی، بہت بڑا لوگوں کے نفسیات کا ادراک دیا تھا، کس پر کوئی آدمی کب خوش ہوتا ہے اور کس طرح خوش ہوتا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ آپ لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق بشارتیں بھی عطا فرماتے تھے، سختی بھی کرتے تھے، لیکن یہ سارا کچھ وہ نفسیات کے اصولوں کے مطابق کرتے تھے۔ اس لیے 23 سال میں آپ نے وہ مخلوق خدا کی پیار کر لی کہ آپ کھڑے ہو کے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے کبھی ایک کام ادا کر دیا؟ تو سب نے کہا کہ آپ گواہی دیتی ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کے پیغاموں کو پہنچانے کا اور ہماری تبلیغ کا، ہماری نصیحت کا حق ادا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لاکھ سے زیادہ مجمع کے سامنے اس لاکھ کے زیادہ مجمع کا اعتراف کرنا آپ کو بھی پسند اچھا لگا، اور آپ کو ایک ناز سا آ گیا، اور آپ نے
آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا ہے اس منظر پر۔ یہ جو مخلوق خدا کی بے ساختہ پکار رہی ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا توحید کا، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا اور آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دی، یہ میں نہیں دعویٰ کر رہا ہوں، یہ لوگ سارے کہہ رہے ہیں والی پر یا ان کے دل اس منظر پر گواہ رہنا والی پر۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملات بہت پسند فرماتے تھے، لوگوں کو ترغیب بھی دیتے رہتے تھے، لوگوں کو اچھائیوں کی تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے، اور مختلف مواقع پر مختلف طرز عمل کے ساتھ لوگوں کی تشریح بھی کرتے رہتے تھے، اطمینان بھی کرتے رہتے تھے۔ کلمے کے ساتھ آپ کو خصوصی لگاؤ تھا، کلمے کے ساتھ آپ کو خصوصی تعلق تھا۔ آپ بعض دفعہ کوئی محفل منعقد کرتے تھے، جس تنہائی میں ایک ہی دفعہ کا یہ واقعہ ہے، لیکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام بھی تھے۔ فرمایا یہاں کوئی اجنبی تو نہیں ہے، اجنبی سے مراد یہ کہ منافق یا یہودی یا اس کے ساتھ کوئی اجنبی تو نہیں ہے یہاں پر۔ سب نے تو دیکھ کر کہا نہیں یا رسول اللہ کوئی نہیں ہے یہاں، اجنبی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا ایسا دروازے بند کر دو، پھر سب نے دروازے بند کر دیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھاؤ اپنے، پھر سب صحابہ نے ہاتھ اٹھائے، رسول اللہ نے بھی ہاتھ اٹھائے اور کہا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور ہم 10 دفعہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، صحابہ کرام نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا، پھر رسول نے اپنے ہاتھ نیچے کر دیے، صحابہ کرام نے بھی ہاتھ نیچے کر دیے، اور پھر کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تم بھی اللہ کی حمد کہو، میں بھی اللہ کی حمد کرتا ہوں کہ مجھے اس کلمے کے ساتھ بھیجا کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ اس کا ویب کرے گا، جو اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے گا، جو اخلاص کے ساتھ اس کو اپنے دل میں بسائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور ایسا کو اللہ قد غفر لکم، اور تم گواہ رہو کہ اللہ پاک نے تم سب کو بخش دیا ہے۔ تو اس کلمے کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ یہ نفی اس بات ہے، اور یہ نفی اس بات اس کو نہیں کہتے ہیں کہ اس میں نفی بھی ہے، یعنی کسی چیز کو نفی کرنا، انکار کرنا، اور اس بات یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا یعنی اقرار کرنا۔ اس میں باقی سارے الہ کی نفی ہے، لا الہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ ہر قسم کے الہ کی نفی کر کے الا اللہ صرف اللہ کو ثابت کر رہا ہے۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ میں جب اس کلمے کی برکات پر غور کرتا ہوں اور مشاہدہ کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ جب کوئی آدمی پڑھتا ہے تو وہاں تو جو کہ مسلمان سارے رہتے تھے بڑی طرح سے، تو وہ اس قدر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس قدر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ وہ یہ خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کفار بھی اس میں نہ پڑھنا ہو، غلطی کفار کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی زیادہ بارش کی طرح برستی ہے کہ جو آدمی اس حقیقت کو نہ جانتا ہو کہ کفار اس کو شامل نہیں ہو سکتے ہیں، اس کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ سارے اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو بڑے اللہ کا یہ بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں یہ کلمہ سکھایا، اور یہ بھی ہے کہ یہ قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ فائدہ دینے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا من اصحاب الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، ایک دوسرے صحابی نے بھی پوچھا من اصحاب الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ بالخصوص حضرت ابو ہریرہ نے یہ بات پوچھی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پتہ ہے تو ضرور ہے کچھ
کیونکہ تو جو حدیث کے ساتھ میرا شوق ہے، میرا جو تعلق ہے، تو میں نے یہ بات کئی جگہ بتائی ہے، لا الہ، میں نے اپنی شفاعت کے بہت سے مسائل شفاعت کے بارے میں بہت سے اسباب بھی یاد کیے ہیں، تو میں نے پتا تھا کہ کوئی ضرور پوچھے گا کہ جتنے لوگ آپ کی شفاعت کے حقدار ہیں ان میں سب سے زیادہ مستحق شفاعت کا اور سب سے اصحاب الناس، یعنی جو زیادہ کامیاب ہوگا آپ کی شفاعت میں فیض حاصل کرنے میں، وہ کون ہوگا؟ اور میں امر قال لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھا، وہی شخص قیامت کے دن اس سے تمام ہے۔ اور بھی بہت سے ہیں شفاعت کے بارے میں حدیثیں، سلام کی بھی ہے، درود کی بھی ہے، اور بھی بے شمار ہیں، لیکن ایسا یعنی یہ جتنی بھی شفاعتوں کے حقدار ہیں ان میں صحیح شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ کو اس کے ساتھ پڑھا، کیونکہ درود وغیرہ تو یہ ساری چیزیں تب بھی مفید ہوگی کہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، باقی ساری چیزیں لا الہ الا اللہ کے عکس ہے، لا الہ الا اللہ کا فیض ہے، تو لا الہ الا اللہ ہی پڑھا ہے، اگر وہ درود پڑھے یا جو مرضی ہے پڑھتا رہے درود ہے۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ کامیاب اسعد الناس، یعنی تمام لوگوں میں زیادہ سعادت والا میری شفاعت کے ساتھ وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو دوستو اس کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، کثرت سے اس کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے، اور لا الہ الا اللہ کی تلاوت کرنا وہ اپنا ذہن بنا دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ لا الہ الا اللہ جو مطلب کہتا ہے تو اس کے قلب کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، وہ کس طرح کہتا ہے، وہ کس طرح کہتا ہے، کوئی صرف زبان کے ساتھ کہتا ہے، کوئی دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے درجے بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں، ان کے درجات مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں ہے کہ گناہگار لوگ جو ہے وہ بہرحال اپنی تکالیف جھیل کر، جیسے کہ عقیدہ اہل سنت کا، تو جہنم میں ڈالے جائیں گے گناہگار لوگ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یا اپنے نیک اعمال کی سبب بن آئیں گے، تو آتے رہیں گے بار۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کہیں جا رہے ہیں، اکیلے تھے آپ، میں بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، تھوڑا آگے جا کے آپ نے فرمایا ابو ذر، میں نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر، اچھا میں پھر آپ کے ساتھ چلنے لگا، پھر ایک جگہ جا کے مجھے آپ نے بٹھا دیا اور فرمایا تو ادھر بیٹھ، میں جب تک واپس نہیں آئے گا تو ادھر ہی بیٹھا ہے۔ میں بیٹھ گیا وہیں پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دور چلے گیا، اتنے کہ مجھے بہت دھیمے دھیمے نظر آ رہے تھے، ہلکے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ پھر آپ واپس آئے اور واپس آتے ہوئے جب میرے پاس پہنچے تو بڑے اصرار کے ساتھ کہہ رہے تھے میں زنا میں زنا میں زنا میں زنا میں زنا میں زنا، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے، اگرچہ زنا کرے اور چوری کرے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا گفتگو تھی کسی کے ساتھ آپ کہہ رہے تھے میں زنا میں زنا تھا، تو اس کا جواب مجھے نہیں سنائی دے رہا۔ فرمایا یہ جبریل امین، جبریل امین یعنی صحرا میں میرے پاس تشریف لائے تھے، اور مجھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا کہ یہ لوگوں کو یہ بتا دو کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ دل کی اخلاص کے ساتھ پڑھے گا میں اس کو معاف کروں۔ میں جبریل سے پوچھ رہا تھا کہ میں زنا اگر زنا کرے اور چوری کرے تب بھی جبریل ہر دفعہ یہی کہہ رہے تھے کہ میں زنا ہاں یار زنا کرے چوری کرے جو مرضی ہے کرے، لیکن اگر اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو آخر میں جنت میں ضرور جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
علماء اہل سنت. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں. سب سے فضائل زیادہ فضائل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے وہ اسی کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ساتھ پڑھنا چاہیے. لیکن اصل میں جو کلمہ نبی اس بات پر ہے وہ لا الہ الا اللہ، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے. وہ 100 دفعہ پڑھے یا 1000 دفعہ پڑھے، لوگ کئی ہزاروں دفعہ پڑھتے ہیں دن میں. تو اپنی اپنی محنت کی بات ہے، اپنی اپنی مشقت کی بات ہے اور اپنے اپنے تعلق کی بات ہے. تو پھر وہ جب دل جب زبان ذاکر ہو جاتی ہے پھر دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے. اور پھر وہ صوفیاء کے نزدیک تو لا الہ الا اللہ کا یہ معنی ہے کہ لا الہ الا اللہ وہ ایسا ایسا ترقی کرتے جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ یعنی لا مشبوہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ. پہلا مرحلہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہ لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے. پھر اگلا مرحلہ یہ ہے کہ لا مشہود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے. اور پھر تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ لا موجود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے. اللہ ہے اور باقی سب ایک قسم کی عکس ہے اور جلال ہے اور بنایا ہے اللہ پاک سے جو لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں. اللہ پاک ایک ہی ہے، لا موجود ہے اللہ، اللہ کے سوا در حقیقت کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے. یہ ایک ذرا طویل مسئلہ ہے لا موجود ہے اللہ اور لا مشہود ہے اللہ کا. حضرت ابو جدید جو ہے وہ لا مشہود ہے اللہ کو صحیح سمجھتے ہیں اور لا موجود ہے اللہ پر وہ یقین نہیں رکھتے ہیں. جبکہ اتنے صوفیاء جو اس چیز کے قائل ہے، بعض وجود کے قائل جتنے صوفیاء ہیں وہ اس لا موجود ہے اللہ کو صحیح سمجھتے ہیں اور لا مشہود ہے اللہ کو اتنا صحیح نہیں سمجھتے ہیں. یہ ایسا جو میں انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لا مشہود ہے اللہ، بعد اللہ اپنی محبت سے